نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس زندگی کے اندر ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرماتے اور ان کے سامنے اس مہینے کی اہمیت، اس کی خصوصیت، اس کے فضائل اور اس کی برکات کا تذکرہ فرماتے تاکہ ان کے اندر عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہو اور نیک اعمال کی ان کو رغبت ہو۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے شروع ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو تازہ کریں اور آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا تذکرہ کریں جس سے ہمیں بھی عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہو اور نیک اعمال کی ہمارے دلوں میں رغبت پیدا ہو۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی خصوصیت کے اعتبار سے اور اپنے فضائل و برکات کے اعتبار سے ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کا اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور سرکش شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کے اعزاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کے اندر جو آدمی نفل ادا کرتا ہے اللہ نفلوں کا اجر بڑھا کر فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور جو اس مہینے کے اندر فرض ادا کرتا ہے تو ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس مہینے کے اندر ہمیں تقوی کی خاص تعلیم حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے حکام کی بجا آوری کیسے کی جائے، تو اس کا جواب رمضان کے مہینے میں موجود ہے کہ جس طرح تم صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں کھانے اور پینے سے رکے رہتے ہو اس لیے کہ اللہ نے کھانے پینے سے منع کر دیا، تو اس سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس چیز سے اللہ منع کر دیں اس سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے اس کو بجا لانا چاہیے۔ تو اس طرح اس مہینے کے اندر ہمیں تقوی کا سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ باقی اس کے فضائل کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں، ان میں سے چند ایک یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے خیر کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کو تلاش کرنے والے رک جا۔ اور اس رات بہت سارے لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے، اور یہ صرف ایک رات میں نہیں بلکہ فرمایا کہ یہ رمضان کی ہر رات میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کی عبادت کو یعنی نماز تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ایک ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کرے، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔
اور ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو وہ اس کے لیے گناہوں کی معافی اور جہنم سے خلاصی کا ذریعہ ہوگا، اور اسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص روزہ دار کو افطار کرانے کی وسعت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عطا فرما دیتے ہیں جو ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی سے کسی کا روزہ افطار کروا دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں آپ نے جن اعمال کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا